الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں،
ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، ہر انسان پر بنیادی طور پر دو حقوق فرض ہیں، یعنی دو قسم کے حقوق یہ ادا کرتا ہے تو اپنی زندگی کا مقصد پورا کرتا ہے۔ اگر ان دونوں حقوق میں سے کسی ایک قسم کے حقوق کی بھی حق تلفی کرتا ہے، اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو انسان اپنے مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتا۔ پہلی قسم کے حقوق وہ ہے اللہ کے حقوق، اس کے خالق، مالک، رازق کے حقوق، جن کو ہم حقوق العباد یعنی عبادات کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے حقوق وہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق العباد میں سے اہم ترین حق، اس کے بارے میں آج میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہم ترین حق جو انسان پر فرض اور عائد کیا گیا ہے، ان ہستیوں کے متعلق ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کو عدم سے وجود بخشا گیا۔ ہم سب اس کائنات میں آئے تو ان ہستیوں کی وجہ سے اس کائنات میں آئے۔ ان ہستیوں کے حقوق کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان ان حقوق کو احسن انداز سے ادا کرتا ہے تو انسان کی یہ زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، اس کی یہ زندگی دراز ہو جاتی ہے، اس کو حیاتاً طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں کامیابی اور کامرانی اس کے قدم چومتی ہے، اور آخرت میں وہ سرخرو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہستیاں جن کے حقوق کی میں بات کرنے والا ہوں، ان کو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ قرار دیا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا، دروازہ تو دروازہ بلکہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، ہما جنتک و نارک۔ وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر تو نے ان کے حقوق کو ادا کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو فرمایا پھر وہ تمہاری جنت ہے، جنت میں پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اگر تو نے
ان کے حقوق میں کوتاہی کر دی تو فرمایا پھر جہنم کا ایندھن بننے سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ دوستو اور بھائیوں، ان کے حقوق کی اہمیت آپ حیران ہوں گے کہ حقوق اللہ جو ہم ادا کرتے ہیں ان کی قبولیت اللہ کے ہاں ان اعمال کی قبولیت کا دار و مدار بھی ان کے حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اگر ایک انسان حقوق اللہ احسن طریقے سے ادا کرتا ہے لیکن ان ہستیوں کی وہ حق تلفی کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو یقین جانے اس بندے کے حقوق اللہ بھی قبول نہیں ہوتے۔ یعنی ایک نمازی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ نے مال عطا کیا وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، بلکہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرتا ہو، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، چاہے وہ نفلی روزوں کا اہتمام بھی کرتا ہو، اور پھر وہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل، نماز تہجد بھی ادا کرتا ہو، بلکہ میں اپنی ایمان کی بات کہتا ہوں، وہ اپنے گھر میں نہیں، وہ اپنے محلے کی مسجد میں نہیں، بلکہ وہ مدینۃ الرسول مسجد نبوی میں صلاۃ اللیل ادا کرتا ہو، وہ بیت اللہ میں جا کر مقام ابراہیم کے ساتھ کھڑے ہو کر یا حتیم کے اندر داخل ہو کے نوافل ادا کرتا ہو، اور ساری زندگی وہ اس طرح عبادات کرتا رہے، لیکن ان ہستیوں کے حقوق کو احسن انداز سے ادا نہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتے۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ میں ایسی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، فرمایا 3 بد نصیب ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نہ فریضہ قبول کرتا ہے، یعنی نہ فرضی نمازیں، نہ فرضی روزے، نہ فرضی زکوٰۃ، نہ فرضی حج، یعنی کوئی بھی اس نے فرضی عبادت ادا کی وہ بھی قبول نہیں کرتا، ولا عدلا، اور نہ ہی اس کی نفلی عبادات قبول ہوتی ہیں۔ کون سا؟ سنیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقن، سب سے پہلا بد نصیب وہ انسان ہے جو ان ہستیوں کا نافرمان ہو جائے۔ کون سی ہستیاں؟ یعنی اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے۔ والمنان، اور دوسرا وہ بدبخت انسان جو کسی کے اوپر احسان کر کے، کسی کو کوئی ہدیہ تحفہ اور کسی کو کوئی چیز دے کر احسان جتلائے۔ والمکذب بالقدر، فرمایا اور تیسرا بدبخت وہ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا ہو۔ دوستو اور بھائیوں، دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بدبخت ایسے انسان ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل ان 3 بدبخت انسانوں کی طرف نظر رحمت ہی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ فرمایا ان میں سے پہلا بد نصیب العاق لوالدیہ، فرمایا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جو اپنے والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کرتا۔ اور دوسرا بدبخت فرمایا والمرأة المترجلہ، اور وہ خواتین ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ فرمایا والدیوس،
اور تیسرا وہ بغیرت انسان جو اپنے گھر کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں غیرت کو پیچھے چھوڑ دے، جیسے کہ آج سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے۔ اپنے گھر کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اپنے گھر کی ویڈیو بنا کر اپنے بیوی بچوں کی ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں سے پیسہ کمانے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ دیوس انسان ایسا بدبخت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ان پر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور پھر میرے آقا نے فرمایا 3 بد نصیب بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ وہ 3 بدبخت فرمایا العاق لوالدیہ۔ ایک ہی حدیث میں میرے آقا نے 2 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرتا، دوسری چیز فرمائی وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور پھر 3 قسم کے لوگ بیان کیے۔ پہلی جگہ پر بھی میرے آقا نے پہلی بدبخت انسان کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ہوگی اللہ کی۔ اور یہاں پر پھر میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ، اللہ کی جنت میں یہ 3 بدبخت انسان داخل نہیں ہوں گے۔ تو ان میں سے پہلا بد نصیب انسان فرمایا العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا والمدمن علی الخمر، اور خمر کا، شراب کا عادی، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، والمنان بما اعطا، اور فرمایا تیسرا وہ بدبخت انسان جو کسی پر احسان جتلائے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا شہدت اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول وَصَلَّيْتُ الْخَمْسِ، اور میں 5 وقتہ نماز بھی صحیح اوقات میں ادا کرتا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، اور میں ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ان اعمال کو سن کر، ان بابرکت اعمال کو سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات علی ھذا، جو بندہ ان اعمال پر فوت ہو جائے، مع النبیین، وہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین، وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء، اور وہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والے شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ لیکن ساتھ ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لم یعق والدیہ، یہ اس وقت اس کو درجہ حاصل ہوگا جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو۔ مطلب یہ ہے اگر ماں باپ کا نافرمان ہے، چاہے وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، وہ فرضی روزے بھی، وہ فرضی نمازیں بھی ادا کرتا ہو، وہ کلمہ شہادت کا اقرار بھی کرتا ہو، تب بھی وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، یہ والدین کون ہیں جن کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جن کے حقوق کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ اللہ کی نظر رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ملعون من عق والدیہ، فرمایا وہ انسان ملعون ہے، لعنت شدہ ہے جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ کون ہے والدین؟ کن کے حقوق کی بات میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے حقوق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بعد، اپنی عبادت کے بعد صرف اپنی عبادت کی بات ایک دفعہ کی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا اس کائنات میں رہتے ہوئے عبادت ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میرے اللہ نے 6 حقوق بیان فرمائے والدین کے، 6 حقوق۔ کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سب سے پہلا حق فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک مقام پر نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 5 مقامات پر انہی کلمات کے ساتھ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 5 بار میرے اللہ نے یہی کہا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دوستو، اگر ایک انسان وہ باہر با اخلاق ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے قریب کے ساتھ، اپنی فیلڈ کے اندر، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے اور با اخلاق رہتا ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ حسن کرتا ہے، لوگوں کے اندر معروف ہو جاتا ہے کہ یہ انسان بڑا ہی اچھا انسان ہے، یہ لوگوں کا ہمدرد ہے، یہ لوگوں کا غمخوار ہے، یہ لوگوں کے لیے قربانی اور ایثار کے جذبات رکھتا ہے، یہ ایسا معاملہ کرنے والا صرف ایک جگہ پر بد اخلاقی کرتا ہے اور وہ جگہ والدین کی ہے، تو فرمایا اس کے خوش اخلاق ہونے کا، لوگوں کے لیے ایثار اور قربانی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا، لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صرف دنیا میں اچھائی ہو سکتی ہے لیکن میرے اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان۔ سب سے زیادہ بڑھ کر ایک صحابی رسول میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کر انہوں نے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول من احق بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا کون حقدار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا امک، تیری والدہ ماجدہ ہے۔ ثم من، اس نے پھر عرض کی اللہ کے رسول اس کے بعد؟ فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ قال ثم من، پھر اس نے تیسری بار عرض کی اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ پھر اس نے چوتھی بار عرض کی ثم من، اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے؟ قال ابوک، چوتھی بار میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ یہ دونوں سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حقدار ہیں، تیری اچھائی کے حقدار ہیں۔ آج تو ساری کائنات کو اچھائیاں دکھاتا رہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، اللہ کے نزدیک تیرا کوئی مقام نہیں ہے، تو اس کائنات میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ہو کر رہے گا۔
دوستو اور بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بار ان ہستیوں کا ہی ذکر کیا ہے۔ پہلے ماں 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 کا ذکر کیا، پھر چوتھی بار باپ کا بھی ذکر کر دیا، اور پھر ایک مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ اپنے اللہ کو خوش کرنے والے نمازیوں، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے ذاکروں، اللہ کی عبادت کرنے والے عابدوں، قرآن کی تلاوت کرنے والے قاریوں، سن لو، اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو یہ حدیث تمہارے مد نظر رہنی چاہیے، یہ سنہری الفاظ، یہ کلمات، یہ فرمان رسول تمہارے سامنے رہنا چاہیے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا رضاء الرب فی رضاء الوالد، فرمایا تمہارا رب اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک تمہارا باپ خوش نہیں ہوتا۔ آج باپ کو دھکے دیتے ہو، باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو، باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، اور پھر آ کر پہلی صف کے اندر کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہو، سخاوت کے لیے تم ڈنڈورے پیٹتے پھرتے ہو اور NGO چلاتے پھرتے ہو۔ فرمایا تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک تمہارا رب راضی نہیں ہے، اور تمہارا رب اس وقت راضی ہوگا جب تمہارا باپ راضی ہوگا۔ دوستو اور بھائیوں، والدین کون ہیں؟ میرے اللہ نے ان آیات میں پھر فرمایا احسان کا معاملہ کرنا، اما یبلغن عندک الکبر، اگر یہ تمہارے پاس بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک، ماں ہو یا باپ ہو یا دونوں ہی، تو فرمایا بڑھاپے کے اندر بچپنا آ جاتا ہے، ان کے اندر جنجلاہٹ آ جاتی ہے، وہ بچوں کی طرح ایک چیز کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، اس سے انسان کو کوفت بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے اندر بھی چڑچڑاپن آ سکتا ہے۔ ان کی بار بار کسی بات کو دہرانے سے تمہیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا اس تکلیف کو چھپا کر رکھنا، اس اپنے جذبے کے اوپر کنٹرول رکھنا۔ فلا تقل لہما اف، کبھی تم نے ان کو اف بھی نہیں کہنا کہ یہ کیا کہہ دیا تم نے۔ ولا تنہرہما، تیسرا حق بیان کیا، فرمایا ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا۔ بعض دوستوں میں آواز اونچی کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے سامنے بات اونچی آواز کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ فرمایا تجھے کہیں نہیں روکوں گا کہ کہیں تم اپنی آواز کو نیچے رکھو، لیکن جب والدین کے سامنے آ جاؤ، والدین کے ساتھ بات شروع کرو، تو فرمایا کبھی بھی ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، آواز کو بلند نہ کرنا، بلکہ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ ایک آدمی اپنے باپ کے ساتھ میرے آقا کی مجلس میں آیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ ہے۔ میرے آقا نے نصیحتیں شروع فرما دی، فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، یہ تیرا بوڑھا باپ ہے، یہ کمزور ہو گیا، نحیف ہو گیا، قدم وہ بڑی مشکل سے اٹھاتے ہیں، اور تو جوان ہے، تیرے قدم بڑی جلدی اٹھ سکتے ہیں۔ فرمایا کبھی تیزی میں اس سے قدم آگے نہ اٹھانا، وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، اس کے آگے نہ چلنا۔ فرمایا جب کسی مجلس میں بیٹھو تو جلدی سے بیٹھ سکتے ہیں، اس سے کہ گھٹنوں میں تکلیف، اس کی کمر میں تکلیف، یہ آہستہ آہستہ بیٹھے گا۔ فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، کبھی اس سے پہلے مجلس میں نہ بیٹھنا، جب تک یہ نہ بیٹھ جاؤ اس وقت تک تو بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ دوستو اور بھائیو، آج تم باپ ماں کو ڈانٹتے ہو، اونچی آواز سے باتیں کرتے ہو، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نے آواز پست رکھ کر نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، بلکہ صرف گفتگو کا انداز نہیں، اگلے الفاظ اور کلمات میں نے رب نے ایسے فرما دیے کہ حد ہی فرما دی۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تو نے اپنی نگاہیں نہیں
بلکہ اپنے کندھے بھی جھکا کر رکھنا ہے، اپنا یہ سینہ چوڑا کر کے چلنے والا، باہر تو جیسے مرضی چلتا رہے لیکن اپنے سینے کو سکیڑ کر، اپنے کندھوں کو جھکا کر اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہونا، کبھی سینہ اکڑا کر کھڑے نہ ہونا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں تم اپنے والدین کے سامنے ویسے کھڑے ہو جیسے ایک غلام اپنے بادشاہ اور آقا سے بھاگ جائے اور پھر اس کو پکڑ کر لایا جائے تو وہ بادشاہ کے سامنے جیسے ڈر اور خوف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ویسے تمہیں اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ دوستو اور بھائیو، میرا اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا سنو اپنے والدین کے حقوق، تم نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے، میں تمہارا خالق ہوں، اور ساتھ ہی کہا تم نے دوسری جس ہستی کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ تمہارے والدین ہیں۔ انشکر لی ولی والدیک، یہ تم پر ضروری ہے کہ میں تمہارا خالق تو میرا شکریہ ادا کرو، وہ تمہارے مربی ان کا شکریہ ادا کرو، یہ تم پر ضروری ہے، اپنے والدین کے شکریہ ادا کرتے رہا کرو۔ تم احسان جتلاتے ہو اپنے، میں تمہیں سنبھال رہا ہوں، نہیں وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں بڑھاپے میں، ان کا شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے تمہیں یہ سعادت نصیب کی ہوئی ہے، انہوں نے تمہیں یہ سعادت عطا کی ہوئی ہے کہ وہ تیرے ساتھ رہ رہے ہیں، اس لیے ان کا شکریہ ادا کرتے رہو کہ تمہارے لیے وہ سعادت اور خوشبختی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ دوستو اور بھائیو، اسی طرح فرمایا یہ حقوق، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ زندگی کے اندر تو ان کے حقوق ہے ہی ہیں، اگر یہ زندگی سے رخصت بھی ہو جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے، تم پر فرض ہی رہتے ہیں۔ اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تو ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتا رہے۔ صحابی رسول آئے، آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے ان امی ماتت ولم توسی، اے اللہ کے رسول میری والدہ ماجدہ فوت ہو چکی ہیں اور انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی کہ میں یہ نیکی کا کام کروں یا ان کے لیے صدقہ جاریہ کا یہ کام کر دوں، انہوں نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی ہے، لیکن افلہا اجر ان تصدقت عنہا، فرمایا اگر میں ان کی طرف سے اپنی طرف سے یعنی اپنے ارادے سے ان کی طرف سے کوئی صدقہ کر دوں، کوئی نیکی کا کام کر دوں، مسجد بنوا دوں، میں ان کی طرف سے کوئی نلکا لگوا دوں، میں ان کی طرف سے کوئی پنکھا لگوا دوں، کوئی بھی صدقے کا کام کر دوں، فرمایا کیا ان کو اجر ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، کیوں نہیں، ان کو وہ اجر ملے گا، تو ان کی طرف سے جو بھی عمل کرے گا یعنی صدقہ و خیرات کا، فرمایا ایک ایک فلس کا تمہاری طرف سے یہ صدقہ کیا ہوا ان کو اجر ملے گا۔ اور پھر میرے اللہ نے وہ حق بیان فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا صحابی رسول آئے اور آ کر انہوں نے کہا حل باقیہ من بر ابویہ، اے اللہ کے رسول میرے والدین تو رخصت ہو گئے، کیا میرے والدین کی ساتھ کوئی اب بھی نیکی باقی ہے جس کو میں ادا کر سکتا ہوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الصلاۃ علیہما، پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، جیسے اللہ نے قرآن میں سکھایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا، شفقت کی، اے اللہ تو بھی ان پر اپنی رحمت برسا دے۔ اور اسی طرح ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما دے، یہ دعائیں کرتے رہنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، اور پھر فرمایا والاستغفار لہما،
ان کے لیے استغفار کرتا رہے. یہ استغفار کرنا اس کا صلہ میرا اللہ رب العالمین اس دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک آدمی وہ اللہ کی جنت میں پہنچ چکا تھا، اللہ نے اس کے جنت میں درجات کو بلند کر دیا. فیقول ان ھذا، اس نے کہا جو مجھے مقام ملنا تھا وہ تو مل گیا، لیکن آج درجات کیوں بلند ہوئے؟ تو فرمایا اللہ کی طرف سے اسے یہ بشارت سنائی گئی کہ باستغفار ولدک لکا، فرمایا یہ تیرے بچے نے آج تیرے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کی، تیرے لیے استغفار کیا تھا، اس کی وجہ سے جنت میں تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا. یہ حق ان کی طرف سے ادا کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وصلۃ الرحم التي لا تصل الا بهما، فرمایا اور رشتہ داری کو منانا. کون سی رشتہ داری؟ یعنی اپنے ددحال والوں کے ساتھ، اپنے ننہال والوں کے ساتھ. یہ والدین کی وجہ سے تمہارے رشتہ دار بنے ہیں، کوئی تمہارا چچا بنا، کوئی تمہارا تایا بنا، کوئی دادا بنا، کوئی دادی بنی، کوئی پھپھی بنی. اسی طرح ننہال والے کوئی خالہ بنی، کوئی ماموں بنا، کوئی نانا بنا، کوئی نانی بنی. فرمایا یہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ والدین کی وجہ سے ہے. فرمایا یہ بھی نیکی کرنی ہے. اور اس سے بڑھ کر میرے آقا نے فرمایا اکرام صدیقہما، فرمایا اور ان کے دوستوں کا ادب و احترام کرنا، ان کے دوستوں کا بھی ادب و احترام کرنا، اکرام کرنا، یہ تم پر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوستو اور بھائیو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آخری حق ہم بیان کر رہے تھے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا. آپ مکے میں جا رہے تھے، آپ کے پاس ایک اونٹ کی اور گدھے کی سواری تھی. آپ اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے. رستے میں آپ کو ایک بدو نظر آیا. آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ کو ایک بدو نظر آیا اور آپ نے اس کو پہچان کر پوچھا انت فلان ابن فلان، تو فلان بن فلان ہے؟ اس نے کہا نعم. جی عبداللہ بن عمر کو انہوں نے جواب دیا جی ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں. آپ نے اس کو وہ گدھے کی سواری عطا کر دی، یعنی وہ پیدل سفر کر رہا تھا، اس کو گدھا دے دیا. پھر آپ نے یہ اپنے سر کی شان یعنی اپنی پگڑی اس کو پہنا دی، امامہ اس کو دے دیا. آپ کے شاگردوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ بدو لوگ ہیں، یہ تو تھوڑی سی بات پر بھی راضی اور خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے اپنا اتنی قیمتی سواری گدھے کی وہ آپ نے اس کو دے دی اور پھر اوپر سے امامہ بھی دے دیا. یہ بڑی شان کی بات ہوتی تھی. اور عبداللہ بن عمر جیسا صحابی رسول، فرمایا جب انہوں نے یہ بات کی تو آپ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا. کیا فرمایا؟ ان بر البر ان یصل الرجل ود ابی. فرمایا نیکیوں میں سے سب سے عظیم نیکی ان ابر البر، فرمایا میرے آقا نے فرمایا تھا عظیم ترین نیکی، آدمی کی عظیم ترین نیکی یہ ہے ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ وہ اپنے
والدین یعنی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور اس کا باپ یہ نہیں، فرمایا اس کا باپ وہ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا، اس ناطے کی وجہ سے، یعنی اس کے باپ کی میرے باپ سے دوستی تھی، اس تعلق کی وجہ سے میں نے اس کا اکرام کیا ہے اور اس کو سواری بھی عطا کی اور اپنا امامہ اور پگڑی بھی عطا کر دی۔ دوستو اور بھائیو، کیونکہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اِنَّا بَرَّ الْبِرِّ، یہ عظیم ترین نیکی ہے۔ آج ہم اپنے چچاؤں کے ساتھ، آج اب اپنے ماموں کے ساتھ ہمارے مقدمے چل رہے ہیں، عدالتیں بری ہوئی ہیں، کیا وہ آپ کے والدین کے رشتہ دار نہیں ہیں؟ آپ درگزر کیجئے، عفو درگزر سے کام لیجئے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، صبر سے کام لیا، تو یقین جانے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے اپنے والدین کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعداء الدين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ میرے ایک بھائی ہیں، ان کی ہمشیرہ امریکہ میں سخت بیمار، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللهم اشفها شفاء كاملا وآجلا اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔